اللہ تعالی کا فرشتوں سے مشورہ۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ مفہوم۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پر اپنا نائب۔ سورہ بقرہ۔ مشورہ کرنے کی حکمت۔ اللہ تعالی کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، معاذ اللہ ان سے اجازت طلب کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف مشورہ طلب کرنا تھا، اور وہ بھی احتیاجی یا لا علمی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام پایا جائے، کیونکہ رب تعالی کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت شان واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے سے خلیفہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا نورانی مخلوق میں ذکر ہو رہا ہے۔ حدیث مرفوع۔ بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہ مشورہ طلب کرنا بھی اسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی عزت افزائی ہو۔ اللہ تعالی نے اپنی لا علمی یا احتیاجی کے طور پر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا آپ ان سے امور میں مشورہ کریں۔ یہاں صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ صحابہ اکرام کے مشورے کے محتاج تھے، بلکہ صحابہ اکرام کی عزت افزائی کے لیے مشورے کا حکم دیا گیا، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں۔ اعتراض۔ خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، اور نائب خلیفہ کی ضرورت اس وقت درپیش آتی ہے جب اصل خود اپنے کام کرنے سے عاجز ہو۔ اصل کا عاجز ہونا یا اس کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے غائب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا مرض، تھکان وغیرہ کی وجہ سے۔ ان تمام معنی کے لحاظ سے اللہ تعالی کا خلیفہ بنانا درست نہیں۔ وہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پر موت کے وقوع کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ وہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کہیں دور چلا جائے، غائب ہو جائے، یہ ہونا ناممکن ہے۔ وہ مریض ہو جائے، تھک جائے، عاجز ہو جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب۔ یہاں خلیفہ کا معنی پیچھے آنے والا نہیں بلکہ نائب ہے، یعنی اللہ کا نائب ہو کر زمین و آسمان کی اشیاء میں تصرف کرنے والا ہو۔ نائب بنانے کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھی، وہ محتاج نہیں، بلکہ جن کی طرف خلیفہ بنانا تھا انہیں محتاجی تھی، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ کدورتیں اور ظلمات جسمانیہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت مقدس ہے۔ فیض لینے والے اور فیض دینے والے میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ جب مخلوق میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی مناسبت نہیں، مخلوق کو وجود میں لانا بھی رب تعالیٰ کی مشیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کے فیض لینے کا یہ اہتمام کیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو واسطہ بنایا، جو اپنی نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر اپنی بشیرت کے وصف کی وجہ سے
انسانوں تک وہ فیض پہنچا دیں۔ جس طرح انسانوں اور حیوانوں کے جسموں میں ہڈیاں اور گوشت ہیں، ہڈیاں سخت ہیں اور گوشت نرم ہے۔ ہڈی اپنی سختی کی وجہ سے گوشت سے غذا حاصل نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیوں اور گوشت کے درمیان پٹھے پیدا فرما کر واسطہ رکھا۔ پٹھے اپنے نرم حصے سے گوشت سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اسے سخت حصے سے ہڈی کو غذا پہنچاتے ہیں۔ نقطہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے متعلق جو مشورہ کیا، اس سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں اور آپ کی تمام اولاد بھی مراد نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد سے بعض حضرات جو اس خلافت کے منصب کے اہل ہوں گے، یہ سب مراد ہیں۔ اور وہ افراد آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام تمام کے تمام فردن فردن معصوم ہیں، لیکن صدیقین، اولیاء، صالحین فردن فردن معصوم نہیں، البتہ اجتماعی طور پر خطا سے محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا اجتماعی فیصلہ امت کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس میں یہ استعداد پائی جائے، تو خود واضح ہوا کہ عورت کی فطرت سلیمہ اور طبیعت مستقیمہ اس قابل نہیں کہ جمعہ یا باقی نمازوں کی امامت یا خلافت یعنی حاکمیت اس کے سپرد کی جائے۔ عورت اپنی فطرتی اور طبعی کمزوری کی وجہ سے یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ خلیفہ بنانے کا مقصد ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مخلوق تک پہنچائے اور رب تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا نظام جاری کرے۔ مسلمانوں کی اکثریت جب اس نظام کو چاہنے والی ہو تو امت مسلمہ کا کفار پر غلبہ رہتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنے ایمان و اعمال میں کامل ہو۔ کامل ایمان کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو اور اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کامل اور غالب ہو۔ مسلمانوں کی جبوں حالی کی وجہ: خلافت راشدہ عدلیہ کے بعد مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں راسخ نہ رہی۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے موت سے ان کے دلوں میں کراہت پیدا ہو گئی اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ کامل نہ رہا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بدحالی کا شکار ہو گئی، غیروں پر اس کو غالب رہنے کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ سنن ابو داؤد اور بہقی کی حدیث میں امت مسلمہ کی اس بدحالی کا ذکر نہایت ہی المناک صورت میں وارد ہے۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، قریب ہے کہ کافروں کی جماعتیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کسی پیالے میں کھانا رکھا ہو اور اسے کھانے کے لیے ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم اس وقت بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تم اس وقت سیلاب کے جھاگ اور اس کے خس اور خاشاک کی طرح ہوں گے، یعنی ایمانی قوت و شجاعت تم میں باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمنوں کے دل سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا،
हुजूर बुजदिली और कमजोरी का सबब क्या होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत। जाहिर है कि जो शख्स दुनिया से मोहब्बत करेगा, मौत उसे नापसंद होगी। अरसा दराज से मुसलमान इसी बदहाली में मुब्तला है और मौजूदा दौर में ये बदहाली ऐसी खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई है कि इसके नताइज के तसव्वुर से भी दिल लरस जाता है। ख्याल रहे कि हर दौर में नेक लोग असहाबे इल्म व तकवा रहे हैं। इन्हीं के दम कदम से निजाम दुनिया चल रहा है और दुनिया की बका है। लेकिन अक्सरियत जब गुनाहों में मुब्तला हो जाती है तो कम तादाद में नेक लोग भी हलाकत की जद में आ जाते हैं, अगरचे वो हलाकत उनके लिए अजाब नहीं होती, जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है। यानी जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब भेजता है तो नेक व बद सभी उसमें हलाक हो जाते हैं। फिर जब वो उठाए जाएंगे तो हर एक का उठाया जाना उसके अच्छे या बुरे आमाल के मुताबिक होगा। बुखारी शरीफ। मुसलमान अगर अपनी अजमत रफ्ता को हासिल करना चाहते हैं और उनकी तमन्ना यह है कि वो काफिरों पर गालिब आ जाएं, तो उसका वाहिद हल यही है कि तमाम मुसलमान मजमुई तौर पर कामिल ईमान रखें, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर किसी और चीज को तरजीह ना दें। इसी मोहब्बत और कामिल ईमान की वजह से जज्बे जिहाद और शौक शहादत पैदा करें, तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान अपनी इस अजमत दूर रफ्ता को हासिल न कर लें जो सहाबा इकराम के दौर में कुफ्फार पर मुसलमानों को हासिल थी। मुसलमानों की हैबत से कुफ्फार के आज़ा पर कपकपी तारी हो जाया करती थी। अल्लाह ताला के मशवरा तलब करने पर फरिश्तों का ताज्जुब से सवाल। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से खलीफा बनाने का मशवरा तलब किया तो फरिश्तों ने ताज्जुब करते हुए रब ताला से सवाल किया, क्या ऐसे को नायब करेगा जो उसमें फसाद फैलाए और खून रेजियां करे, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरिश्तों ने रब ताला पर कोई एतराज नहीं किया और न ही कोई मुखालिफत की, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने पहले ही ये इल्म दे रखा था कि जो खलीफा मैं बनाने वाला हूं उसमें और उसकी औलाद में अनासिरे अरबा की आमेजिश होगी जो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, यानी आग, मिट्टी, पानी, हवा का मजमुआ होगा। ये इल्म फरिश्तों को रब ताला के बताने पर हासिल हुआ था या उन पर लौहे महफूज को मुनकशिफ करने से हासिल हुआ था। उन्होंने समझा कि मुखालिफ और जिद की चीजें अगर मिलें तो फसाद ही फसाद होगा। खलीफा तो इसलिए बनाया जाता है कि जमीन में भलाई कायम हो और लोगों को भलाई की राह पर कायम किया जाए और उनके नफ्सों की तकमील की जाए और उनमें अल्लाह ताला के अहकाम जारी किए जाएं, जिसकी बिना ही फसाद पर होगी। उससे ये काम कैसे हो सकेंगे? ये सवाल उनका मख्फी हिकमत के पता चलाने के लिए था या इस सवाल पर ताज्जुब करते हुए था कि जो फसाद फैलाने वाले होंगे उनसे जमीन को आबाद करना और उसमें सलाहियत पैदा करना क्यों कर मुमकिन होगा। ख्याल रहे कि ये फरिश्तों की इज्तिहादी खता थी कि उन्होंने समझा शायद तमाम इंसान ऐसे होंगे। हालांकि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होने की वजह से नेक और पारसा सौले व मुत्तकी लोग अल्लाह की हिफाजत में होने की वजह से फसाद बर्पा करने से पाक हैं। फरिश्तों के ख्याल के मुताबिक उनकी तस्बीह और तकदीस और इस्मत के पेश नज़र वो खिलाफत इलाहिया के ज़्यादा मुस्तहिक थे। उनके इस तरह के कसूर इल्म को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया,
یعنی اے میرے فرشتوں، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ محض تسبیح و تقدیس معیار خلافت نہیں، اور نہ ہی مختلف اور ایک دوسرے کی ضد عناصر سے مرکب ہونا منصب خلافت کے منافی ہے، بلکہ خلافت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ جن چیزوں کا غیروں کو حکم دے ان پر خود بھی عمل کرے۔ اس لیے سارے انسان فساد اور ناحق خوریزی کرنے کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کچھ معصوم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے حقدار ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے علوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے۔ بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قول منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے ان سب کا علم عطا فرمایا۔ پہلے معنی اور اس معنی کے لحاظ سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں ان کے ناموں کا علم عطا کیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی یا بعد میں پائی جانے والی ہیں۔ امام راضی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کو تمام چیزوں کی صفات اور نعمتیں اور خواص تک کا علم عطا فرما دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی یا دنیاوی منافع جو متعلق ہے ان تمام کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں بھی سکھا دی گئیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع فرما دیا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی کا قول نقل کیا کہ اس آیت کریمہ میں اسماء نام سے مراد اسماء الہیہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے نزدیک حق یہ ہے اور تمام اللہ والے بھی اسے ہی حق مانتے ہیں، اور منصب خلافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام کا علم عطا کر دیا گیا ہے۔ وہ اشیاء خواہ علوی ہوں یا سفلی، جوہری ہوں یا عرضی، ان تمام کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کے اسما ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے تمام اشیاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان میں مقید نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں، کیا وجہ؟ الفاظ کے ذریعے معنی کا علم حاصل ہوتا ہے، جس کے پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں اور پڑھنے والے کو متعلم۔ صرف معلم کے پڑھانے سے متعلم کو علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ متعلم میں استعداد کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی متعلم میں سمجھنے کی صلاحیت ہو تو معلم کی تعلیم کا اس پر اثر ہوگا۔ یہ روز مرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہی کلاس کے لڑکوں کو استاد پڑھاتا ہے، سب کو یکساں پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی لائق ہوتا ہے اور کوئی نالائق۔ اللہ تعالیٰ کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطا کرنا تھا تو آپ کو پہلے تمام اشیاء، ان کی کیفیت
اور ان کے ناموں کو سمجھنے کی استعداد بھی عطا فرمائی، لیکن فرشتوں کو ہر چیز کے حالات کی تفاصیل کو سمجھنے کی استعداد عطا نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو علم کیسے عطا کیا گیا تھا؟ آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، یعنی اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جنس آپ کو دکھا دی اور اس کا نام بتایا۔ مثلا گھوڑا دکھا کر بتا دیا گیا کہ اسے گھوڑا کہتے ہیں، اور اونٹ دکھا کر بتا دیا گیا کہ اسے اونٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک چیز دکھا کر اس کے نام بتا دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو تمام چیزوں کے نام ہر زبان میں بتا دیے گئے تھے، اور وہی زبانیں آپ کی اولاد میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی ایک چیز کا نام آپ نے ہر زبان میں بتایا۔ جو زبانیں بھی ایجاد ہونی تھیں، آپ کو ان کا علم پہلے سے عطا کر دیا گیا تھا۔ فائدہ: جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، ہر چیز کے نام ہر زبان میں سکھا دیے گئے، تو سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس طرح تحریر فرمایا: رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اعلی حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی جان کہا ہے۔ حضرت علامہ آلوسی نے تفسیر میں تحریر فرمایا: تمام جہان ایک جسم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح ہیں۔ جسم کا قائم بغیر روح کے ممکن نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہیں، اور اعلی حضرت کے ترجمے سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ علم البیان کا مطلب یہ ہے کہ حبیب پاک کو علم عطا کیا گیا۔ اس پر علامہ قرطبی کی الجامع الاحکام البیان کی تفسیر ملاحظہ ہو، یعنی علم البیان میں ضمیر منصوب کا مرجع انسان ہے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور علم البیان میں بیان سے مراد یا تو حلال و حرام کا علم اور گمراہی سے ہدایت دینا، اور یا جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بیان سے مراد ما کانا و ما یکون کا علم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین و آخرین اور قیامت کا ذکر فرما دیا ہے، یعنی آپ نے سبھی گزرے ہوئے، آنے والے اور واقعات قیامت سے مطلع فرما دیا ہے، اور آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں: میں نے اردو تراجم قرآنی کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بہت سی تفاسیر کی عبارات نقل کر کے واضح کیا ہے کہ سارے تراجم میں سے یہاں اعلی حضرت کا ترجمہ ہی باکمال ہے۔ علم کے فضائل عقلیہ و نقلیہ۔ تفسیر کبیر اور عزیزی کے حوالے سے علم کے فضائل پر مختصر بحث پیش خدمت ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے علم حاصل کریں یا نہ کریں۔ پہلا، وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا ثواب پاتا ہے۔ دوسرا، جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا۔ تیسرا، جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ چوتھا، علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے،
جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے۔ پانچواں، علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ چھٹواں، وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے، تو حق تعالی کے نزدیک منکسر القلوب یعنی دل ٹوٹا ہوا جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اس میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ ساتواں، اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ پہلا، علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ دوسرا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ تیسرا، مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے لیکن علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا، مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم دین قبر میں ساتھ ہوتا ہے۔ پانچواں، مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے لیکن دین کا نفع یعنی قبر و حشر میں کامیابی صرف ایماندار ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ چھٹا، کوئی شخص بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں۔ ساتواں، علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، مال سے کمزوری۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے مزید باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ آپ نے آخر میں علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کو سماعت کیا۔ اسی علم کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ روزانہ پابندی کے ساتھ ہمارے اس درس کو سنیں بھی، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔